ایک دو سوال ہیں۔ امام صاحب، خودکشی کرنا کیوں حرام ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہو، اور یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت عاصم جمیل کی خودکشی کو لے کر یہ بحث زد عام ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عاصم جمیل کی جہاں تک موت کا تعلق ہے تو اس نے خودکشی، اس کی موت کو آپ خودکشی نہیں کہہ سکتے، اس کی وضاحت آ چکی ہے بہرحال۔ وہ خودکشی نہیں ہے، اس کی خودکشی، اس کی موت کو خودکشی قرار دینا بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا الزام ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عاصم جمیل تھے، مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے، یہ بچپن ہی سے ذہنی مریض تھے، اور جو بندہ ذہنی مریض ہو نا وہ معذور ہوتا ہے، وہ کسی حکم کا مکلف پھر نہیں ہوتا، وہ دنیا کے اندر بھی مجرم نہیں ہوتا، دنیا کے کسی قانون، کسی عدالت کے اندر وہ مجرم نہیں ٹھہرایا جاتا، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی وہ مجرم نہیں ہے، وہ معذور ہے۔ تو اس لیے آپ یا کوئی بھی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل نے خودکشی کی ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے اور یہ الزام ہے، ایسا کہنا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال خودکشی کرنا حرام کیوں ہے؟ خودکشی کرنا حرام اس لیے ہے کہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کی تقدیر اور قسمت لکھ دی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو قرآن حدیث کا فیصلہ ہے۔ لیکن ہر ایک انسان کی تقدیر اور قسمت لکھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو ایک اختیار ضرور دیا ہے، کیونکہ اگر انسان کو مجبور محض بنا دیا جاتا، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر اس سے حساب و کتاب لینا تو بہت بڑی زیادتی ہوتی۔ پھر جب انسان مجبور محض ہے، بالکل مجبور، اس کے بعد کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تو پھر تو اس کو روز محشر عذاب دینا، سزا دینا، حساب و کتاب اس سے لینا، یہ تو عدل انصاف کے خلاف ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کی قسمت لکھنے کے باوجود، تقدیر لکھنے کے باوجود ہر ایک انسان کو ایک اختیار دیا ہے۔ اسی اختیار ہی کے نتیجے میں اگر ایک انسان خودکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے، تو یہ اللہ کے نزدیک مجرم ٹھہرتا ہے۔ یہ خودکشی کرنا پھر حرام ہے اور ناجائز ہے، کیونکہ اس ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب تقدیر لکھ دی گئی ہے تو ہمارے اعمال کا کیا فائدہ؟ یعنی ہماری تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا، ہماری قسمت یہ لکھ دیا گیا کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، تو پھر اعمال کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ خبردار تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث مت کرو، تقدیر کے متعلق زیادہ گہرائی میں مت جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو جس چیز کے لیے پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان اور سہل فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسان کو جنتی بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ جہنمی بنایا ہے تو اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان اور سہل ہو جاتا ہے۔ تو باوجود اس کے کہ تقدیر لکھ دی گئی ہے، تم اعمال کو ترک مت کرو، اعمال کیے جاؤ، نیک اعمال کرتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تقدیر اور قسمت کو اچھا فرمائے دیں گے۔ اور ایک موقع پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سرخ ہو گیا جب دیکھا کہ صحابہ اکرام تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کے اندر غصے کا اظہار فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کا اظہار فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ وہ تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث کیا کرتے تھے۔ تمہیں اور مجھے اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ ہم تقدیر کے متعلق بحث کریں، بلکہ ہمیں تقدیر پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ تقدیر پر، اچھی تقدیر پر، بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔